آپ کسی کو حدیث سمجھاتے ہیں، مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بخاری کے اندر ہے، حدیث کا فلاں نمبر ہے، قرآن کی فلاں آیت ہے، فلاں سپارے کے اندر ہے، فلاں صورت ہے، اللہ یہ حکم دیتے ہیں، اس کو یہ بات سمجھا رہے ہیں، وہ مانتا نہیں، ٹھکرانے کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر میں نے ٹھکرا دیا تو میری گدی جاتی رہے گی، میری عزت جاتی رہے گی، علاقے والے، محلے والے، معاشرے والے، قبیلے والے، کنبے والے، خاندان والے وہ کیا کہیں گے کہ ایک عام سے بندے کی بات کو مان لیے اس نے۔ یہی حالات جو ہے مشرکین مکہ کے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا، ان کو دین بتایا، اللہ کے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے سنائی۔ اب ابو جہل جیسے لوگوں کو، وہ لوگ جو کہتے ہیں نا حاجیوں کو ستو پلانے والا بندہ تھا، یہ اس کی تاریخ آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنے ہوں گے، اللہ کا بڑا مطیع و فرما بردار بندہ تھا یہ۔ تکلیف اس کو یہ تھی کہ یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا جو طبقہ ہے، خاندان ہے، قبیلہ ہے، وہ بڑا کمزور ہے۔ ہم کہاں چودھری اور چدرا رکھنے والے، ہم اگر اس کی بات کو مان لیں گے تو ہماری گدی جاتی رہے گی۔ محلے والے کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے، قبیلے والے کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے کہ ابو جہل تیری تو بڑی چدرا تھی، آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام نعوذ باللہ بندے کی بات کو مان کے تو جو ہے دین کی طرف پلٹ گیا۔ اصل مسئلہ جو ہے اللہ نے سمجھایا کہ یہ تکبر جو ہے، حق بات کو ٹھکرا دینا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے 20 لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھنے والا پڑھتا ہے، حدیث کی بات پڑھی جاتی ہے، مسئلہ سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ دین کا معاملہ ہے، یہ کسی مسلک کا یا کسی مولوی کا یا دنیا داری کا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا اور قیامت کا معاملہ ہے۔ حق کو قبول کر لو، اللہ کے لیے دنیا داری کو ٹھکرا دو، معاشرے کی ذلت کو ٹھکرا دو، دنیا کے اندر جو ہوگا سو ہوگا، باتیں کرنے والے بے شک کریں، آپ حق کو قبول کر لو۔ یہ ساری چیزیں اس بندے کے سامنے رکھی جاتی ہیں، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت یہی چیز سمجھا رہے ہیں کہ حق کو ٹھکرا دینا، ٹھکرا کیوں رہا ہے کہ میری عزت معاشرے کے اندر نہیں رہے گی۔ محلے والے کیا کہتے پھریں گے کہ تو مولویاں دی گلا پیچھے لگ گیا، تو جو ہے زندگی کس انداز سے گزار رہا تھا، تیری ایک چدرا تھی، تیری ایک بات کا وجود تھا، آج تیری بات سے زیادہ اس مولوی کی بات ہو گئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ معاملہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے، کسی مسلک کی بات نہیں ہے، اللہ کا ایک دین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں، شریعت لے کے آئے ہیں، قرآن آیا ہے، حدیث آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی فاضل، کوئی ولی کھڑا ہو کے جس طرح کی مرضی بات کر دے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف میں کھڑا ہوں تو فوراً پیچھے ہٹ جاؤں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں، اپنی اکڑ کو، اپنی چدرا کو ختم کر دوں۔ میں کہتا پھروں کہ محلے والے مجھے کیا کہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جب کل قیامت کے دن اللہ نے مجھے الٹا لٹکایا نا، تو پھر میری چدرا کا پتہ چلے، میری شخصیت کیا ہے، میں ذات کیا ہوں۔ اس اللہ سے لڑائی لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تیرے قرآن کی بات کو نہیں مانتا، تیرے نبی کی حدیث کو نہیں مانتا، ٹھکرانے کے لیے، اس کے اوپر اپنی بات کے اوپر ڈٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اللہ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا۔
اس کے اوپر قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، واللہ مستکبرن، تکبر کرتا ہوا اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، کألم یسمعھا کأن فی اذنیہ وقرا، ایسے ظاہر کرواتا ہے کہ جیسے میں نے دین کی بات کو، حق کی بات کو سنا ہی نہیں، چہرہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے۔ بات دین کی گئی ہے، حق کی گئی ہے، اس بندے کو پتا ہے میں یہاں پہ غلط ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے، قرآن کی آیت آ گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے مجھے اب کھڑا نہیں رہنا چاہیے، فوراً رجوع کر لینا چاہیے اللہ کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف، دین کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ کہتا ہے نہیں، معاشرے کے اندر میری عزت ہے، میرا وقار ہے، اگر میں آج پلٹ گیا تو معاشرے کے اندر میری عزت گر جائے گی۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا يدخل الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہ سوراخ سے اگر اونٹ گزر کے چلا جائے تو یہ بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح یہ سوراخ، اس سوئی والا سوراخ سے اونٹ گزر کے نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ متکبر حق کو جھٹلانے والا بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میں اپنی انا کو چھوڑ دوں، تکبر کو چھوڑ دوں، غرور کو چھوڑ دوں، گھمنڈ کو چھوڑ دوں، ہے کس چیز کا تکبر میرے اندر؟ اللہ میرا خالق ہے، میری زندگی کا مالک ہے، میرے سانسوں کا مالک ہے، میرے ایک ایک لمحے کا مالک ہے، میرے جو ہے زندگی کا ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ جو ہے میں اس کی بھی ملکیت نہیں رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری زندگی کتنی ہے، اللہ نے میری زندگی میں کیا لکھا ہے، میرا مقدر کیا ہے، میری تقدیر کیا ہے، میرا رہن سہن کیا ہے، میں ساری چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اللہ کے خلاف اکڑ کر چلتا پھروں۔ اللہ جو ہے اس ذات سے میں ٹکر لے رہا ہوں جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ سارا میرا علم اسی کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ تکبر جو ہے 2 طرح کا ہے، پہلا حق کو ٹھکرا دینا، دوسری چیز